وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے کام لینا ہو نا تو اس کو ہر فلٹر سے گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا اعلان کیا نا تو اس کے بعد کون کون سے مشکلات سامنے آئیں، ہم سب کو تھوڑا بہت دین کا علم ہے۔ تو جی جی عمران صاحب، خان نے اسی کڑی کو ایک لے کے چلنے کا ریاست مدینہ کا ایک عہد کیا، اور اس کو لے کے چلنے کی جب کوشش کی نا تو راستے میں طائف والے یہ کافی پتھر پھینکنے والے مل گئے، کوفی مل گئے، طائف والے مل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کسی بندے سے کام لینا ہو نا تو اس کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہر فلٹر سے گزار دیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر نہ شہرت کی بھوک رہتی ہے، نہ پیسے کی بھوک رہتی ہے، اور نہ یہ دنیا داری کی بھوک رہتی ہے جس کو ہم نام نہاد عیاشی کہتے ہیں۔ اس میں زنا ہو، شراب ہو، یا کوئی بھی کسی طرح کی عیاشی ہو۔ تو دیکھیں جو اس کا ماضی تھا عمران خان کا، جب وہ ینگ تھا تو وہ ایک سٹار تھا، تو اس نے 25-30 سال زندگی کے ویسٹ میں گزارے ہیں، تو وہ اس کے اندر وہ بھی نہیں رہا کہ یار یہ عیاشی کیا ہوتی ہے، یا جس کے لیے یہ آج بھی ترس رہے ہیں۔ تو ایک اس فلٹر سے گزرا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت دی کہ اس کو اس کی بھوک نہیں تھی، وہ اپنی پہچان آپ تھا، خود میں برانڈ تھا۔ پھر پیسے کی اس کو لالچ نہیں تھی، بھوک نہیں تھی، وہ چاہتا تو جمامہ کے ساتھ جو ہے وہ ادھر ٹھیک ٹھاک ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتا تھا۔ اس کے بعد جب اس کے اندر کو جھنجھوڑا گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسیکلی توفیق دی، تو اس نے پہلا انیشیٹو لیا کہ شوکت خانم کی بنیاد رکھوں۔ یہ چیز اس کے مائنڈ میں، اس طرح کے بندے کے مائنڈ میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ دیکھیں آپ کے میرے اندر نہیں ڈالی، یا کسی اور پاکستانی کے اندر نہیں ڈالی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس فلٹر سے گزار دیا ہوا تھا ہر قسم کے۔ اس کے بعد وہ انسان بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام لیتے گئے۔ پھر 97 میں وہ پی ٹی آئی بنا رہا ہے، اور پھر سبحان اتنا اللہ۔ اعصابی طور پہ مضبوط آدمی یار، وہ لگا رہا ایون کہ 2018 میں جا کے اس نے گورنمنٹ بنائی۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے خاص کام لینا ہونا، تو میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے فلٹر سے گزار کے تو اس سے انشاءاللہ بڑا کام لیں گے۔ میں اسی امید پہ عمران خان کے ساتھ ہوں۔ میری وجہ بھی عمران خان کے ساتھ ہونے کی سب سے انشاءاللہ بڑی، تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ سارا ہماری بھی یہی سوچ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ امید نہیں چھوڑنی، ہمت نہیں چھوڑنی، اچھے کی امید رکھنی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا جب کوئی آپ کے ساتھ ظالم ظلم کر رہا ہو نا، تو سب سے پہلے تو اس کو شٹ اپ کال دو، ہاتھ سے روکو۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک رہا، زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک رہا تو اگر آپ اتنے کمزور ہو تو اس کو دل میں برا کہو۔ تو یہ میرے لاچار اور غریب طبقے کے لیے آج یہ پوزیشن انہوں نے بنا دی ہے کہ وہ سامنے نہیں آ رہے، وہ دل میں ان کو برا کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا وہ بدلہ 8 فروری کو لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی یار میرے پاس ابھی ٹائم ہو گیا ہے 6:38 صبح کے، تو میں اجازت چاہوں گا سب سے۔ جی ٹھیک ہو گیا خرم بھائی، آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور ہمیشہ ایسے ہی ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دیں، اور اللہ پاک ہر دکھ تکلیف پریشانی سے آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اور آپ کی فیملی کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ آمین بس آمین، بہت خان شکریہ صاحب کو سر۔ ایسے بندوں کی ضرورت ہے۔ جی انشاءاللہ انشاءاللہ، جی، اللہ خیر کریں گے جب تک آپ کو۔ ہماری سانسیں چلتی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آخری سانس تک انشاءاللہ تعالی، اگر وقت نے ساتھ دیا تو ہم انشاءاللہ تعالی چاہے جتنا بھی ہمارے پر ظلم ہو، جبر ہو، فرعونیت کریں، انشاءاللہ تعالی ہم خون کے آخری قطرے تک خان کا ساتھ نبھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اللہ جی کے فضل و انشاءاللہ، کرم سے وہی تو ہماری اصل اللہ پاک ہمیں آزمائش ہے. ہمت طاقت دیں. اچھے جی حالات جی میں تو سارے ہی ساتھ ہوتے ہیں، تو ہماری آزمائش تو اسی وقت شروع ہونی ہے نا جب ہمارے اوپر مشکل وقت آنا ہے. جی باقی مجھے سب سے زیادہ دکھ جی اس چیز کا ہوتا ہے خرم بھائی، دیکھیں آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب ہے جو پی ڈی ایم ہے، مطلب کہ بچے بچے کو پتہ ہے کہ یار یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یار یہ بھیڑیے ہیں انسانی شکلوں میں، یہ ملک پاکستان کے اصل دشمن ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، پھر اس کے باوجود یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ فرعونیت نہیں ہے تو اور کون سی فرعونیت ہوتی ہے؟ ثناء یہ اللہ بھائی، وقت کے یہ ان کی تعداد بھی نعوذ باللہ وہ استغفر اللہ ثناء زمینی اللہ بھائی، خدا بنے ہوئے یہ ہیں، بھی آنے والے ان کے وقت میں اندر ان اللہ کا کا خوف نہیں پٹواریوں آتا. کا ایسا بولا جائے گا جیسے ڈیناسور کے بارے میں کہا تھا کہ کتنے ہزار سال پہلے ایک نسل ہوا کرتی تھی. تو پٹواری بھی انشاءاللہ بہت جلد آہستہ آہستہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، اور پھر یہ ان کا نام و سر نشان ہی ختم ہو جائے گا. سارو خرم بھائی نے، لیبرر بھائی سوری ہاں، دیکھیں خرم بھائی نے کیا بولا ہے. ابھی خرم بھائی نے بہت بہت گہری باتیں کر دی ہیں، کیوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جذبات میں آگے کچھ ایسی بات کروں. دیکھیں جیسا بولنے کا سٹائل یا سمجھانے کا سٹائل خرم بھائی کا نا، میں سوچوں میرا بھی ایسا ہو تو میرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، کیوں میں ایک سادی سمپل بات کروں گا. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ جو ہے نا آلو ٹماٹر جو ہے نا ہمیں ہاتھوں میں پکڑنے پڑیں گے میرا بھائی. آپ سمجھ گئے آلو ٹماٹر کو نا، وہ آلو ٹماٹر سے ہمیں آزادی ملنی ہے، ایسے نہیں ملنی. جی خرم بھائی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی. بس وہ یہ جو ایک دو مثالیں دی ہیں نا، تو اس کا انشاءاللہ عوام جو ہے نا وہ 8 فروری کو اس کا پورا رسپونڈ بیک کریں گے. اور باقی جو پھر کسر رہ جائے گی وہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے خان کو جو زندگی سے تندرستی والی لمبی زندگی دے اور وہ باہر آئیں. باقی پھر ہم ان کی سپرویژن میں باقی مشن کو لے کے چلیں گے. آمین آمین ثم آمین. خرم بھائی جی آپ آلو ٹماٹر کو سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ جی جی بھائی میں سمجھ گیا ہوں. جی یہ بات ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں. ہاں جی بالکل بالکل حقیقت انشاءاللہ ہے یہ، انشاءاللہ اس انشاءاللہ. کے علاوہ دوسری آپشن مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. ہاں دیکھیں وہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک بعد کا مسئلہ ہے. فی الحال تو ہمارے پاس 8 فروری آپشن ہے. ان چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے ہمیں حالات لے کے جائیں کہ جی ہمیں جی سر، مطلب. میں وہ لاسٹ آپشن بتا رہا ہوں 8 فروری کے بعد کی. سر وہ تو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی انقلاب ہو نا، کہیں پہ بھی انقلاب آنا ہو تو پھر وہ ٹماٹر سے ہی آتا ہے. تو اس کے لیے پھر دیکھیں گے کہ سب سے ان پہلے کی تو دعا ہے. ان کی بندوقیں ان کی بندوقیں جو ہے نا بند ہو جائیں گی، ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں آئیں گے. سر اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات ہوں اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کے لاشعور میں وہ چیزیں ڈال دیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور ہمارا ملک پاکستان داؤ پہ لگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، قادر مطلق ہے، وہ کسی کے مائنڈ میں بھی کچھ بھی ڈال بے سکتے شک ہیں. تو بے شک بے ہاں شک. لیکن اس کے مائنڈ میں نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتے جو اپنے مائنڈ کے اندر کوئی اچھی چیز نہ لانا چاہ رہا ہو. ہاں جو اچھا لانا چاہ رہا سر ہو اس کو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے دکھاتے جاتے ہیں. ہدایت بھی اللہ پاک بن مانگے نہیں دیتے ہیں نا، ہدایت اللہ سے مانگیں گے تو ہدایت ملے گی نا. جی بالکل بالکل بالکل، بے شک بے شک. تو اگر میں بولوں کہ یار مجھے مطلب بستر پہ بیٹھے بٹھائے منو سلوا آتا رہے، ایسے نہیں ہوگا نا، مجھے اٹھ کے کام کرنا پڑے گا. تو محنت کا جی جی اجر خان اس صاحب چیز نے کا دیکھے اللہ نا، تعالیٰ نے خان وعدہ صاحب نے کیا ہے. یہ تو نہیں بولا. جی جی. اور اس کے لیے یہ بھی شرط نہیں رکھی کہ تو مسلمان ہو. محنت کوئی بھی کرے گا اس کو اجر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے. خان صاحب نے یہ تو نہیں نا بولا کہ مجھے کیوں نکالا. خان صاحب نے کہا کہ میری حکومت اس لیے گرائی گئی کہ میں اس غریب عوام کے لیے کھڑا تھا. ٹھیک ہے، تو بہت کھڑا ہوں فرق ہے سر، جنہوں نے بولا سر، تھا کہ آج مجھے بھی کیوں کھڑا نکالا. ہے، اس نے اپنا کام کر دیا ہے.
बेसिकली यही हमें समझने की जरूरत है। उसने अपना काम कर दिया है और जाके वो जेल में बैठा हुआ है। वो किसके लिए बैठा हुआ है? वो अब कासम हमें और अपनी सुलेमान ड्यूटी के लिए सर नहीं बैठा अंजाम हुआ। देनी होगी। वो कासम और सुलेमान के लिए नहीं बैठा हुआ, वो पाकिस्तान के लिए जेल में बैठा हुआ है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो हमें खुद अभी समझने की ज़रूरत है। अगर कोई समझना चाहे तो बहुत चीज़ें उसको समझ आएंगी। अगर कोई बिल्कुल भी नहीं समझना चाहेगा तो वो फिर आज भी वही बोलेगा कि मियाँ साहब ने मोटरवे बनाई ते सेहत कार्ड दे विचों तो पैसे निकलते ही नहीं है। फिर वो समझना ही नहीं चाहता। उस पे मुझे अल्लाह ना पाक उनको बड़ा हदायत अफसोस होता है, दें, आमीन बड़ा सुम्मा अफसोस होता आमीन। है यार। कसम से दिल दुखता है जब इस तरह के बंदे की बगैर इलॉजिकल बात जो है ना वो सुननी पड़ती है। और वो चीज़ें देख भी रहा है लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और अगर समझने की कोशिश भी करता है तो उसके लाशऊर में इतनी गंदगी भरी हुई है कि वो उसको फिर बार बार मैसेज देती है, नहीं वोट सिर्फ शेर ते लाना। तो उसको पता नहीं क्या है, वो खुरम बाई भाई, डिफॉल्ट जो है ना उल्टी सिमत एक में चल छोटी रहा सी है। एक छोटी सी बात करूंगा खुरम भाई, क्यों आपने भी, आप कह रहे हो कि मेरे पास टाइम थोड़ा। खुरम भाई, लेबरर भाई देखें, अभी से गालबन 7 माह पीछे चले जाओ ना, तो मुझे बहुत थ्रेड्स दिए गए कि आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू पाकिस्तान आ तेन चुक लांगे, मुक लांगे, ये कर लांगे, वो कर लांगे, तेरा फलान जगह तो ना देता है, नंबर देता है, ये करता है, वो करता है। मैं सब बातें सुनता रहा हूँ। मैंने बोला अगर हलाली हो ना, मैं पाकिस्तान आऊँगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है, जो आपसे हुआ आप कर लेना। हाँ, हक और सच के साथ हम खड़े हैं। हमारा जो है ना मददगार अल्लाह सुब्हान ताला है। जब तक अल्लाह ने हमें, अल्लाह की तरफ से नहीं ना कुछ होना, कोई वक़्त का फ़िरौन, चाहे वक़्त का यजीद, चाहे कुछ भी कर ले, हमें कुछ हो नहीं सकता। तो सर उसके बावजूद मैं पाकिस्तान गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी कोई फौतगी हो गई थी, फौतगी होने से 24 घंटे 23 घंटे पहले मैं पहुंच गया। इमरजेंसी मुझे कॉल आई और मैं गया, ठीक है। क्यों, मेरी नीयत साफ थी, तो मैं गया हूँ, ठीक है। मेरे जाने के 23 आवर के बाद जो है ना डेथ हो गई थी माँ जी की। तो मैं उधर सब कुछ अपने हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह करके सब कुछ आया हूँ। 25 दिन के बाद मैं आया हूँ। मुझे ना किसी ने जाते हुए पूछा है ना किसी ने आते हुए पूछा है, क्योंकि मैं इन्हें ये तय कर लिया था कि यार ठीक है जो होता है हो जाए, लेकिन मैं कम से कम गलत तो नहीं हूँ। मैं एक गैरतमंद खुददार इंसान के साथ खड़ा हूँ। तो इसके लिए अगर मुझे किसी मरहले से गुजरना पड़ा या मेरे ऊपर कोई आजमाइश आई तो कोई पता नहीं, किसी टाइम कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस रास्ते से हट नहीं सकता हूँ, ठीक है। बाकी जिसने जो करना कर ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जाते हुए भी मैं गया हूँ, इज्जत से गया हूँ, 25 दिन रहा हूँ। तकरीबन हर बंदे को पता था मैं आया हूँ, फिर वापसी भी आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई दुनिया का फिरौन, कोई दुनिया का ऐसा गंदा तरीन इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आया जिसने आगे मुझे बोला कि हाँ भाई इधर आ। कहने का मकसद ये है कि मैं ये सोच अपने अंदर रखी नहीं, इस खौफ के बुत को मैंने तोड़ दिया था उसी टाइम कि यार जो होता है हो जाए, लेकिन हमने खान का साथ नहीं छोड़ना, ठीक है जी। ओवर टू यू जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह 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 भाई। सब दुआ भी करें और नमाज पढ़ने के बाद खसूसी दुआ करें मुल्क पाकिस्तान के लिए। वो मुल्क है मेरा, मैं मेरी पहचान है, तो मेरा दिल भी उसके साथ धड़कता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क में कोई तसादम हो, लेकिन मेरे मुल्क में इमरान खान जैसे बंदे के साथ ज़्यादती भी बर्दाश्त नहीं होगी। जी थैंक यू सो मच जी ब्रो। जी सर, देखें, खान साहब ने एक बात बोली थी ना, अरशद शरीफ जो शहीद हुए थे, उन्होंने एक लास्ट, पता नहीं, खान साहब का इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बोला था कि खान साहब, आपको नहीं पता कि आप जिस वजह से खड़े हैं या इस कौम के लिए खड़े हैं, तो भुट्टो भी खड़ा हुआ था, तो आपने, आपको पता है उनके साथ क्या किया था इन्होंने या क्या हुआ था। तो खुदा ना खास्ता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा, आपको कुछ डर या खौफ या ये चीज़ें आपके अंदर तो नहीं है। तो खान साहब ने बोला था दो टोक लफ्ज़ों में, उन्होंने बोला देखो, इज्जत जिल्लत अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है, ज़िंदगी मौत अल्लाह सुब्हान ताला के हाथ में है, ठीक है। तो मैं तो हक सच के ऊपर खड़ा हूँ, मैं इसके लिए मेरी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन मैं तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो इन वक़्त के फ़िरौनों से, वक़्त के यजीदों के साथ शीशा फैलाई दीवार सामने खड़ा हूँ। अब ये जो कर सकते हैं कर लें, मैंने तो अपना जो रास्ता चुन लिया ना, मैं तो पीछे हो नहीं सकता हूँ, मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। तो खान साहब ने ये साबित करके दिखा दिया है। अगर फिर भी कोई शक करता तो मैं तो उसके ऊपर लानत भेजता हूँ बेशुमार। जी बिल्कुल यार,
اس پہ تو شک ہی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی تو کروا سکتے ہیں کہ خان صاحب کے یہ اسٹرانگ سٹیپ ہیں، لیکن ہمارا سمارٹ طریقہ کار جو ہے نا سمجھانے کا، وہ ایک ایسے بندے کو ہونا چاہیے جو راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے اور سمجھ نہیں رہا، تو اس کو ہم لاجیکل پوائنٹ سے کس طریقے سے کنوینس کرتے ہیں، کس طریقے سے سمجھاتے ہیں. یہ ہے ہماری اچیومنٹ. یہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کریں کہ یہ ہمارے خان صاحب کیا ہیں. لاجیکل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم چینج کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں تاکہ ہم جتنا بھی اپنا طبقہ جو ہے نا جو نہیں سمجھ رہا تو اس کو بتائیں کہ یار یہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک پیپر لے لو، اس پہ دونوں کے نام لکھ لو، دونوں کے فائدے اور نقصانات لکھ لو، اس کے بعد پیپر کو پھاڑ دو، کہیں پہ بھی اپنے کام میں لگ جاؤ، تو خود بخود تھوڑی دیر بعد آپ کے مائنڈ میں ایک میسج آئے گا کہ کون بندہ ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا نفسیات کی علم نفسیات کا ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ کا دل کچھ کہہ رہا ہے، دماغ کچھ کہہ رہا ہے، اور آپ کسی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اور صحیح فیصلہ کرنے کے لیے تو آپ کو جو ہے نا اس چیز کے بارے میں اس کے فائدے اور نقصانات لکھ لیں اور اس کے بعد اس کو بھول جائیں اور اپنا روٹین کا کام کریں. تو ایک انسان کے دماغ کے اندر نا رائٹ سائڈ پہ ایک لاشعور ہوتا ہے اور اس کی عمر ہزاروں سال پرانی ہوتی ہے. دماغ کی اوور آل عقل کی جو ایج ہے نا وہ تو انسان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، اور لاشعور کی جو ہے نا وہ بہت پرانی ہوتی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ایک پھر میسج دے گا. جب آپ ایک چیز کے فائدے نقصانات لکھ لیے اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اور پھر آپ کو خود بخود تھوڑی دیر بعد ایک میسج آئے گا، وہ لاشعور سے آئے گا کہ یہ کام کرنا چاہیے، پھر وہ کام کرو. وہ بیسیکلی صحیح فیصلہ آپ کا سارا ڈیٹا کا کیلکولیشن کر کے دیتا ہے. انشاءاللہ. تو ان کا جو ہے نا یہ بیسیکلی جو ہے نا شیر والا، ان کے وہ جو نا لاشعور والا خانہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا. وہ دل ان کا کچھ کہہ رہا ہے، دماغ کچھ کہہ رہا ہے، لیکن لاشعور والا خانہ کام نہیں کر رہا. تو جب آسان سا حل ہے، دل کچھ کہہ رہا ہو، بیسیکلی وہ دل نہیں ہوتا، وہ دماغ کا ہی ایک خانہ ہوتا ہے، ادھر سے میسج ہوتا ہے، وہ ایموشنز کو ڈیل کرتا ہے، جذبات کو، اس کو ہم دل کا نام دیتے ہیں. تو جذبات کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، دو چیزوں میں تصادم ہو تو عقل کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ جذباتی فیصلے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتے. 98% یہ کہا جاتا ہے. جی جی. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق دیں، اور میرے ملک کی بہتری کے لیے آمین آمین. ہم سے بھی اور سب سے بہتر فیصلے کروا سکیں، تاکہ ہم بھی مطلب نا اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں کہ ہم نے یار کوئی بہتری کا کام کیا تھا، اور اپنی نوجوانی میں جو ہے نا ہم کسی راہ حق کے کھلاڑی کے لیے ساتھ کھڑے تھے. جی تھینک یو ثناء اللہ بھائی، لیبرر بھائی، بی ایف ٹی بھائی، عابد بھائی، سب کا بہت شکریہ یار. سوتے ہیں ابھی، ٹائم کافی ہو گیا. جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا. بہت تھینک اوکے یو. جی، اللہ پاک آپ کو خوش السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی جان عابد. جی وعلیکم کیا حال ہے؟ ٹھیک السلام. ہو؟ بڑھیا سے؟ جی الحمدللہ بابا. ماشاء اللہ. بیٹھے ہو؟ بی ایف ٹی بیٹھے؟ بی ایف ٹی سو گیا لگ رہا. اور لیٹ ہی بابا جی میں نا ذرا تھوڑا جہا اج کل ہے سی تے لیٹ نائٹ ہن الیکشن تک جڑا ہے نا ٹائم ڈیلی رات نو ذرا لیٹ ہی نکلیا کرنا ہے تے اس ٹائم تک انشاءاللہ بیٹھیا کریں گے. اچھا ادھر ایک منٹ اتنی رہو ذرا. جی جی. میری بھی اکھ لگ گئی سی. چلو کوئی نہیں، اسی کوشش تو کرتے رہے ہیں گل نہ ہی ٹوٹن. چیک کرو کوئی فرق پیا کوئی ساتھ ساتھ.
کدا راشد جاگ رہے ہو؟ نہیں ستا ہے. تو فرق پہ آ جائے چیک کرو تھوڑا کوئی بندہ چک سکتے ہو. سنا اللہ بھائی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر دیکھو کوشش کرو. میں ایک منٹ سنین میں نے ایک خیر میں ایک منٹ ایک بندہ آ رہا ہے چکو. فینومینا رف بھی اٹھی بندہ سو گیا نا. ہاں سو گیا اگے وچوں ایک باری جاگیا لیکن نہ ڈھلا مٹھا جا. پلاٹ چلتی رہنی ہے یا بند کر دینی ہے؟ تو بہنے تو بیٹھو 7 بج گئے میرے کو تے ہن میں ذرا سو جاواں تے کنے بجے آن کر دیں؟ چک سکتے ہو. ہاں میں کیتی ہے پائی ہے انویٹیشن لیکن نہیں آیا ابھی کوئی. ویکھو تھلے آیا کوئی بندہ. راجپوت ہے. جی نہیں ذہن نہیں بیٹھا نہیں کوئی نہیں. ذہن نہیں نظر آ. نہیں چلو ٹھیک ہے. اچھا سنا اللہ جانا ہے آپ نے. راشد ہے جی بھائی کیا بولا؟ بی ایف ٹی کچھ کہہ رہا ہے نا. بی ایف ٹی جاگ رہے ہو؟ بی ایف ٹی بھائی سوئے ہوئے ہیں کافی دیر سے. راشد اچھا پتہ نہیں ہوں جاگتے پہ میں براڑ چھوڑتا ہوں تو پھر حامد بھائی میں تھوڑا سا ادھر تک کام میں نا پھر بات کرنے کے لیے تھوڑا سائڈ پہ آنا پڑتا ہے. یہاں شور بہت ہے اس وجہ سے بات نہیں کر اچھا سکتا. چلو ٹھیک سیم ہے. بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سیم بھائی؟ الحمدللہ آپ سنائیں بیٹا. چلو ٹھیک ہے پھر آپ اس کا مطلب ہیں ٹھیک ہے. راشد جی یہاں میں تھوڑی دیر تک بیٹھا ہوں یہاں پر، ابھی سیڈ میں آیا تھا. ٹھیک ہے بس میں نے سیم یہی بھائی پوچھنا تھا میں نے کہا جو اگر بیٹھنا تو ٹھیک ہے. سیم بھائی کوئی صورتحال کے بارے میں آگاہی کریں، کچھ کوئی انفارمیشن آئی ہے آپ کے پاس؟ کس کے بارے میں؟ یہ سی ایم بھائی ہیں، یہ بہت ہمارے بہت ہاں ایکٹیو ہیں یہ اچھا سی ایم بھائی ہمارے. راشد اس سے زیادہ یہ ذہن کو اگر نیچے اتارنا پڑا تو شک اتار دینا ٹھیک ہے. ذہن کو آپ ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہوگی. تو یہی ہے وہ میں کنفرم کی تھی نیوز، وہ جو آپ کو پتا ہمارے ماشاءاللہ ظفر بھائی سے بڑی زبردست ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں
وہی عالیہ حمزہ جو ہماری سسٹر ہیں ان کے حلقے سے. تو جی کیا ہوا کوئی پولی ایجنٹ کا ہوا ان کا عالیہ حمزہ صاحب کا کہہ رہے تھے نا پولنگ ایجنٹ نہیں مل رہا ان کو. سب وہی میں نے وہ جو سسٹر ہے نا وہ بتا رہی تھی کہ اب آنسا شاید ان کا نام ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے نا یہ کیا ہے کہ جو لائرز نہیں تھے وکیل، ہم نے ان کو شاید وہ اپروچ کریں گے، لیکن اس میں وہی بات آتی ہے نا، یہ پتہ کن کا کام کرنے والا. ابھی دیکھیں وہ فرسٹ ٹائم سیم بھائی آپ کا نا میرے خیال میں سوری میرے خیال میں وہ فرسٹ ٹائم کال آ گئی ہے الیکشن کوئی. کنٹیسٹ کر رہی ہیں. نہیں آواز آ رہی ہے ابھی؟ نہیں مجھے کال آ گئی تھی. جی وہ جی آ رہی ہے آواز آ فرسٹ رہی ہے. ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں. ہاں ان بندوں کا زیادہ پرابلم ہے سر جو فرسٹ ٹائم الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گراؤنڈ لیول پہ نا آپ کو پتہ ہے جو بندہ فرسٹ ٹائم الیکشن کرتا ہے اس کی اتنی وہ گرپ نہیں ہوتی اس کے اوپر نا اپنے حلقے کے اندر. تو ان لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے، وہ obviously وہ آ تو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو مین جو رول ہے نا وہ ہماری جو آئی تھنک پی ٹی اے کی جو مین کور کمیٹی ہے ان کو اسٹیپ آؤٹ کرنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو سر ان کو ریزالو کر کے دیں. جی وہ سمجھ کل گئے یہ ہیں؟ سوال سی ایم بھائی یہ یہ ان کل کا کام سوال کیا کرنے تھا، والا. سوال رکھا تھا، مگر وہ برا مان گئے کہ عوام کے اوپر، عوام وہاں پر کیا پتہ وہاں پر بہت سارے پولنگ ایجنٹ ہائر ہوئے ہوں مگر ان کے اوپر پریشر آؤ جیسے کمپنی وہ بندی تو بیچاری جیل اپنی میں بیٹھی بغیرتی ہوئی ہے، دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بندے کو پڑکنے نہیں دے رہے. جی جی بہت یہ پنجاب میں تو کچھ زیادہ ہی کام یہ انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. نہیں پولنگ وہ ایجنٹوں کے دیکھیں وہ اوپر جو ان کے اوپر بھی انفارمیشن پریشر آپ کو ڈالا جا رہا ہے. ہمیں آئی ہے وہ تو ٹھہرتی ہے، اس میں تو کوئی دو راہیں ہے ہی نہیں. اور سی ایم بھائی وہ کرنی تھوڑا سا پڑنی اس ہے کے انہوں اوپر نے. وہ روشنی بھائی اس ڈالیں، پہ تو نہ بات نہیں آ رہی. وہ جو لنک تھا وہ جو ایپ کے بارے میں تھا جو سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ تھا جو ای سم کے بارے میں، وہ اس کے کوئی پاکستان میں کسی نے وہ اس کو کیا ہے، چیک کیا؟ سی ایم بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بھائی جان آ رہی ہے آواز. نہیں وہ سی ایم بھائی کو اس سے ان کا سگنل میں خیال میں پرابلم ہے، شاید آواز نہیں آ رہی ہے ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جان، ٹھیک ہو؟ جی جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. کیوں سارا میوٹ بیٹھا ہے؟ تو کچھ بولو نا، یہ کیمپین کرو نا کافی یار. دیر سے نا
काफ़ी देर से ना लगे हुए थे, थोड़ा सा ना मैं भी काम में हूँ, तो इस वजह से साथ साथ चल रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और थोड़ा सा काम भी कर रहे हैं ड्यूटी पे समय। आप सुनाएं, अपने हल्के के बारे में बताएं। हमारा हल्का अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पठान है, मुकाबले के लिए खड़ा है। जबरदस्त। हमारे के लिए माशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएम नेशनल तो मेरे बहुत पीछे है, पीपल मुस्लिम लीग मेरे बहुत पीछे है, उधर तो कोई है नहीं उधर। हमारा मुकाबला डीजल को साथ है, डीजल को साथ। फवाद भाई, आप कौन से हल्के से हैं आप? मैं NH26 से भाई, NH26 KP से। के। जबरदस्त। जी। जी खान साहब किधर चले गए हैं? लेकिन सारे खामोश कर गए हैं, या गार्ड का क्या सीन चल रहा है? मुझे सीएम भाई, लगता है वो वो जी मैं जी आपसे जो सीएम किया भाई था, बोले। वो लिंक के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो कुछ चेक किया आपने? वो वो earaloo.com ई सिम वाला जो है, सैटेलाइट वाला, जो उसकी बात कर रहे हैं। जो जो सैटेलाइट के साथ जब इंटरनेट, हमारा ये जो बात हो रही ना, अगर इंटरनेट नहीं है तो वो सैटेलाइट सिस्टम वाला जो ई सिम है, अरब ऐसा कोई लिंक था, उसके जो एप्लीकेशन से आप नहीं, $5 के ऊपर 1 GB आप परचेज कर सकते हैं। तो उसके बारे में कोई नहीं, वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा उन्होंने आई? वो यही था कि वो असल में ना, वो वेबसाइट पे आप जाएंगे www.earaloo.com। वो बेसिकली ई सिम है, ठीक है? आप उसकी एक कोडिंग होती है, वो कोडिंग वगैरह लेके, तो आप जो आपका एजेंट है या जो भी जाने वाला, जो उधर बंदा काम कर रहा है उस हल्के के अंदर, आप उसको वो दे सकते हैं। तो अगर वो इंटरनेट बंद भी कर दिया ना उन्होंने, तो वो क्या नाम है, डायरेक्ट वो सिग्नल कैच कर देगा टावर से, उसका सेल फोन उस बंदे का जो भी हो, अभी उसको भी मैंने आ चेक, जाएंगे। तो उसको सीएम भाई, मैंने ना मैंने चेक किया था, मैंने चेक करके ना, वो वो जेएस के साथ ना कनेक्ट है, जेएस के टावर के साथ। मगर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अच्छा, ये जैसे जेएस सब कुछ बंद हो गया है, इंटरनेट बिल्कुल बंद हो गया है, तो मगर ये सैटेलाइट के साथ कनेक्ट है, ये सैटेलाइट के थ्रू जेएस टावर के साथ कनेक्ट हो के फिर हमारे मोबाइल में आ रहा है ई सिम? बेसिक तो ये ई सिम ही है, वो तो बात ठीक हो गई। तो इसकी क्या है, वो कुछ और ज़्यादा मालूमात है कि ये किस तरीके से वर्क करेगा? नहीं, मैं जो एक पता है आपको बात की थी उन्होंने, जफर भाई ने लाइका मोबाइल की एक और नेटवर्क उन्होंने बताया था, वो वो मेरे ख्याल में, क्योंकि वो इधर यूज करते भी हैं, वो ज्यादा ऑथेंटिक है। वो जो लाइका मोबाइल है ना, उसका चक्कर ये होता है कि आप कोई भी सिम जो होती है नई वाली, रिप्लेसमेंट सिम होती है पाकिस्तान में, कोई सी भी सिम लेके ना, वो कार्ड आप इधर से परचेज करें, वो $10 का मिल जाता कार्ड, ठीक है? तो उसके अंदर ऑलमोस्ट कोई 10 से मेरे ख्याल में 20 GB तक डाटा मिल जाता है आपको। तो वो कार्ड नंबर ही आप बता देंगे, सिम जो सी मर्जी हो, तो कार्ड नंबर ऐड करेगा वो बंदा, साथ वो सिम का जो बार कोड होता है,
تو ورک آؤٹ کرنا شروع کر دے گی. یہ میں لائکا موبائل کی بتا رہا ہوں. جو ایئر آلو کا انہوں نے بتایا تھا نا, اس کا میں نے نہیں وہ ہم نے وہ پرفارم کیا. اور دوسری میرے یہاں وہ ظفر بھائی نے آپ کو پتا ہے اس کا بھی بتایا تھا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں ساؤتھ افریقہ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بس آپ بندوں کے نام بتائیں, میں آپ کو فری آف کاسٹ آپ لوگوں کو وہ دے سکتا ہوں, جو سم چاہیے یا کسی کو جو بھی. یہ جو واٹس نیچے اپ بھائی کہہ رہے ہیں, جی جی واٹس اپ, مگر وہ کیا نام ہے سی ایم بھائی, وہ اس میں وہ ٹریس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہ کیا پتہ کیا ہو, وہ بندہ آپ کا ڈیٹا سیف ہے یا نہیں ہے. کٹنگ کرنا والا چاہیے ہوگا, وہ نہیں دے نہیں نہیں کون نہیں دے اور رہا؟ بھائی سی ایم بھائی ہاں میں سوری میری ہاں بیٹری دے ختم دیتا ہے، ہو گیا, مشکل نہیں. اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹھیک ہے شام کو آئیں گے. ٹھیک ہے بھائی جان, سی ایم بھائی یہ دیکھیں, یہ جی ٹھیک اپلیکیشن ہے ہے, جی, اللہ حافظ. ہاں, نظر آ رہا ہے سی ایم اچھا بھائی؟ ہاں جی ہاں جی یہ ہم نے نا یہ اوپن کیا, ٹھیک ہے, ایک منٹ تھوڑا سرچنگ لے رہے ہیں. اس میں یہ آ گیا, اس میں آ گیا لوکل ویسٹ ریجن آ گیا اور گلوبل آ گیا. ہم ریجن پہ گئے, یہاں پر پھر ہم نے سرچ کیا, کس کو ہم نے سرچ کرنا ہے, پاکستان کو. وہ میں نے کیا ہوا تو پہلے یہ اس لیے مونوگرام آ رہا ہے, یہ پاکستان کو سرچ کیا. ابھی بالفرض جیسے یہ 1 GB ڈیٹا ہے, یہ اس کو میں نے کلک کیا. ابھی یہ مجھے پوری ڈیٹیل دے رہا ہے نا کہ کیا ہے, کون کدھر ہے. یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جے ایس کے ٹاور کے ساتھ نا آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا, ویسے ای سم ہی ہے یہ. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ؟ نہیں 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 نہیں, میرے یہاں وہ آپ کو پتا ظفر بھائی نے بھی بولا تھا کہ یہ سیٹلائٹ کے ساتھ نہیں, یہ جو آپ کو ٹاور لگے نا, جب یہ آپ اس سے کنیکٹڈ ہوں گے نا, تو وہ درمیان میں سے وہ جو آپ کا نیٹ ورک ہے نا, ٹیلی نار ہے, یہ یو فون ہے, وہ کٹ ڈاؤن ہو جائیں گے درمیان میں سے, کیونکہ ان کی سروس آنی نہیں. تو یہ ڈائریکٹ ادھر سے سگنل کیری کرے جو آپ کے ٹاور لگے ہوں گے. راشد بھائی یہ ابھی میرا میری بھائی جو آگئی. ابھی دیکھا نہیں, ابھی دھیان میں نے ادھر, میں وہ ڈیمو دکھا رہا تھا مانی بھائی, تو پھر میرا بھائی ابھی اعتراض کرنا تو آپ کا بنتا ہی ہے, پھر کیا کریں. نہیں سی ایم بھائی, یہ تو وہ کل جو میں نے اس کا جتنا دیکھا نا, اس کا جا کے آپ دیکھیں, یہ تو سیٹلائٹ کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہے, نہیں, پاکستان اس کے کا نیٹ ورک کے میرا ساتھ نہیں ہے. اس کا جے ایس کے ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. یہ یہاں پر جو ہے نا, یہ والا جو لنک آپ نے جو مجھے بھیجا تھا نا, وہ سارا چیک کیے, وہ جے ایس کے ٹاور کے ساتھ کنیکٹ ہے. نہیں تو پھر جب انہوں نے ٹاور ہی آف کرنے ہیں, تو پھر اس کے نیٹ ورک کا بھی کیا پھر فائدہ ہوگا؟ نہیں مانی بھائی, آپ کو تو ظفر بھائی بھی رات کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کیا نام ہے, یہ سسٹم جو یہ ہے, اگر جیسے ٹیلی نار کا نا, ٹیلی نار کو بیچ میں کٹ کر کے تو یہ ڈائریکٹلی آپ کو ٹاور سے کر دے گا. آپ شور ہے کہ ٹاور کو وہ کریں گے؟ پاکستان میں نیٹ ہے, یہ تو سرور وغیرہ کو وہ آف کر دیں گے سارے جو, لیکن ٹاور تو چلتے رہیں گے میرے خیال میں. نہیں, ٹاور کے اوپر سروے جو ہے وہ اس کو ٹاور کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوتا ہے نا. ہاں ہاں, یہ اگر سرور کو بھی ڈاؤن کر دیں گے تو ٹاور بھی پھر کیسے کام کریں گے؟ تو پھر تو یہ فیل ہے کام. ہم نے ایک میں لائکا موبائل کا بولا تھا, کیونکہ لائکا موبائل ہم ادھر بھی یوز کرتے ہیں. لائکا موبائل جی لائکا پتہ ہے مجھے موبائل اس کا. ہاں, اس کا تو یہ چکر ہوتا ہے کہ آپ سم جو ہوتی ہے نا, جیسے سبسٹیٹیوٹ سم ہوتی ہے, وہ کوئی سی بھی لے کے نا, آپ اگر پاکستان میں بندہ ہے, اس کو سم تو ہم ادھر سے نہیں بھیج سکتے. وہ کوئی بھی سبسٹیٹیوٹ سم لے کے نا, وہ بارڈ کوڈ جو ہوتا ہے سم کے اوپر, وہ اور آپ ادھر سے $10 کا کارڈ دیں, جس کا آپ کو 20 GB کے قریب ڈاٹا مل جائے گا. $10 کا اتنا مل جاتا ہے. تو وہ جو ورک کر سکتی ہے چیز میرے خیال میں, وہ لائکا موبائل والی, نہیں تو وہ لیکن میرے ہم سیٹ میں سکتی سی ہے. ایم بھائی, وہ بھی تو کنورٹ ہوگی نا اس کے ساتھ, کسی نیٹ ورک کے ساتھ یا نہیں؟ وہ وہ میرے آپ یہاں کے میں سیٹلائٹ کے تھرو ہے. سیٹلائٹ کے تھرو, تو وہ پہلے پھر وہ چیک کر لینی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟
जी जी आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है? नहीं मैं कहता हूँ ये जो अभी राशिद भाई बात कर रहे हैं इसकी ये देख सेटिस्फैक्शन ठीक है कि आवाज हाँ आ जी रही है बोले मेरी? राशिद भाई। ये आ रही है। मानी भाई ये देखो अभी ये क्या है, वही है उस लिंक का, वो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर सारी डिटेल आ गई है ना, वो JS जेएस के टावर के साथ, जेएस टावर के साथ लिंक हो रहा है। ये लिखा हुआ है ना ये। नहीं, ये जो आप कह रहे हो दूसरा सीएम भाई, आप जिस सिम की बात कर रहे हो लाइक के और ये उसमें इसका और कोड बार उसमें देना ये सिर्फ। भी और उसमें वो ये भी मेंशन कर रहा है कि भाई आपका जो डेटा है आपके साथ वो आप पर्सनल सेफ रहेगा, वो जेएस के पास उसका आपका डेटा नहीं जाएगा, मतलब ये उनके साथ कोई लिंक नहीं होगा, मगर ये सिर्फ उस टावर से आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ। नहीं तो फिर तो इसका भी फायदा नहीं है, या फायदा होगा? अब मैं यही चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये अगर ये सैटेलाइट के साथ तो फिर कनेक्ट नहीं हुआ ना, ये तो उसके टावर के थ्रू, या ये है कि ये सैटेलाइट के साथ टावर के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसा ही कुछ है सीन। नहीं आज तो नहीं, लेकिन कल ये मुझे उम्मीद है कि कल ये सर्विस बंद करेंगे। पहले तो ये कि हमें कर लेना चाहिए, उसका भी कर लेना चाहिए, और जो सीएम भाई बता रहे हैं इसका भी कर लेना चाहिए। अगर तो वो कोड बार से सिम चलेगी तो इसका मतलब तो फिर ये है कि हो सकता है मे भी वो सैटेलाइट हो। भाई ये ई सिम होती है ना, ई सिम का क्या मतलब, वो भी सिम का मतलब ई सिम मतलब जो कोड क्या कहते हैं, बार कोड को स्कैन करके हम जब ई सिम में कन्वर्ट होता है तो उसमें सिग्नल ही आता है ना, सिम की तरह सिग्नल ही आ रहा होगा आपको कि आपको सिम मिल गई है 7 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, सिम की तरह ही उस टावर की तरह वो कनेक्ट हो रहा होगा, जैसे सिम के सिग्नल नहीं आते। नहीं, अब तो या तो फिर ऐसा हो ऐसी जगह के ऊपर बंदा हो ना, यानी कि ये सिम बंदा किसी को लेके ये दे, ये वाला नेट लेके दे, और ये जैज से कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ बंदा हो जहाँ जैज के सिग्नल ही ना हो, उधर फिर बंदा चेक करे कि आया कि ये वर्क करेगी या नहीं करेगी। क्या ख्याल है? ये मैंने अपने वो सी को अमर सरिया को बोला हुआ है कि वो ज़रा सा ना ये $5 खर्च कर ले, $5 खर्च करके, और मोबाइल भी इसके पास वो वाला है जो PTI अप्रूव नहीं है, तो उस पर जाके चेक कर ले, ये तो जबरदस्त हो गया है। सकता है, मतलब मोबाइल भी उसका ना PTI अप्रूव नहीं है ना वो वाला, तो वो तो ई सिम में लिंक इसका बाहर से हो गया है, तो फिर वो भी सही तरीके से चेक हो सकता है। अभी मैंने उसको बोला हुआ था, अभी देखें क्या कह रहे हैं वो। ज़रा उसको मिस कॉल तो मारना ज़रा, ये मैं करूँगा, 1 मिनट मैं कॉल करता हूँ उसको, बुलाता हूँ ज़रा 1 मिनट, मैं उसको पूछता हूँ क्या उसने क्या किया इसके ऊपर। आज दिन क्या, आज पीछे 3 दिन रह गए हैं, तो अभी तक हमारा नेट से ये इशू ही नहीं खत्म हो रहा, तो क्या करना है हमने? नहीं उन्होंने भी ये खबर दी तो पूरा स्टडी करके ये करते ना, ऐसे हम कहीं पर अभी बात करते हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा होता है। वो जाहिर बात है फिर वो गलत हो जाएगा ना, फिर वो उन्होंने कहना कि भाई इनको पता है नहीं है, तो ऐसे आगे से हमें जबरियां मार रहे हैं। जबलियाँ मार रहे हैं ये लोग। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हमने किया था तो उन्होंने उधर बताया था कि ये सैटेलाइट से, इसका पाकिस्तान के टावर उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो क्लियर हुई थी उस टाइम बात टावर के, मगर यहाँ पर तो पूरा सारा कुछ यही आ रहा है, मैं भी आपको रात को यही बता रहा था, लेकिन देखो मेरे पास जो रात को मैंने आपको बताया था, मेरे पास टेलीनार शो हो रहा था, जैज नहीं हो रहा था। टेलीनार हो, जैस हो, यूफोन हो, जो भी हो, लेकिन ये तो वही है ना, बात वही है। नहीं ये किधर अमर सिद्ध को कॉल करो जरा, इसको बोलो क्या किया है, ये चेक किया है इसने। और उस जगह पे पाकिस्तान में ऐसे बहुत जगह होती है ना जहाँ पे नेट का आपका इशू होता है, जैसे जैज का नहीं है, टेलीनार का है, कभी किसी का है, तो ये एक बार चेक किया जाए ना। ये BFT भाई को पता है, BFT भाई क्या कहते हैं, सो रहे हैं BFT भाई? नहीं उनको ये इस चीज़ का नहीं मालूम, मैंने ये बात की थी तो उन्होंने कोई
BFT भाई आप सो रहे हैं?